الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بھائی صاحب ہے اور ان کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حیض کے ایام میں کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ یعنی بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کسی عورت کو کسی شخص کی بیوی ہو اور وہ حیض کے ایام میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ حیض کے ایام میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو کیا پچھلے مقام میں ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، جانکاری کے اعتبار سے اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس میں شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بالکل یہ سوال حیا کے تو خلاف ہے، لیکن جانکاری حاصل کرنا ہے تو میں ویڈیو کی شکل میں جواب کے طور پر مسئلہ بتا دے رہا ہوں۔ تو بالکل اگر جانکاری کے اعتبار سے بھائی نے سوال کیا تو بڑا اچھا سوال ہے، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جو چیزیں تجھے نہیں معلوم اہل علم سے دریافت کرو۔ تو بھائی کا سوال یہی ہے کہ اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر کہ حیض کے ایام میں اپنی بیوی کے اگلے مقام میں ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو یار، اس سے کہیں زیادہ وعیدیں ہے نا، اس سے زیادہ کہیں وعیدیں اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا یہ حرام 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 اشد حرام ہے۔ اور ایک قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نا، اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب وغیرہ آئے تھے کہ ان کی عادت سی تھی دبر میں ہم بستری کرنے، عورت کے پچھلے مقام میں، مرد کے پچھلے مقام میں، ان کی عادت سی بن گئی تھی کہ وہ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ قرآن مقدس کو کھول کر کے پڑھیں اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک قوم پر عذاب اسی وجہ سے، صرف اسی فعل، اسی حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ان کی عادت سی بن گئی تھی کہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے دبر سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، دبر میں ہم بستری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ قوم والے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یارو، یہ حرام ہے، اشد حرام ہے۔ ایک حرام سے آپ بچنے کے لیے دوسرا حرام کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور احادیث مبارکہ بھی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرتا ہو۔ ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے فائدہ اٹھاتا ہو، ہم بستری کرتا ہو، ہے نا۔ تو میرے بھائی، بالکل یہ ناجائز و حرام ہے، اور ملعون والا یہ فعل ہے۔ آپ حیض کے ایام میں یا حیض کے علاوہ بھی، چونکہ حیض کے ایام میں تو ایک ویڈیو اس سے پہلے ہماری جا چکی ہے کہ حیض کے ایام میں زیر ناف سے لے کر کے زانوں تک اور گھٹنوں تک اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ یا بغیر شہوت کے، ایسے کپڑے کے بغیر، جس کپڑے پہ آپ اگر ٹچ کریں تو اس کے جسم کی گرماہٹ کو محسوس کریں، لیکن اگر موٹا کپڑا ہو جسم کی گرماہٹ کو محسوس نہ کرے تب تو چھونا جائز ہے، لیکن پتلا کپڑا، باریک کپڑا پہنی ہو جو آپ ٹچ کریں تو اس کے جسم کی گرماہٹ کو محسوس کرو تو چھونا بھی ناجائز ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ ہو۔ تو حیض کے ایام میں آپ اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے ہم پچھلے مقام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو بالکل یار یہ ناجائز و حرام ہے، چاہے تو حیض کے ایام میں ہو یا حیض کے ایام کے علاوہ بھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور میں نے بتا بھی دیا کہ ایک قوم پر عذاب اسی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کہ ان کی یہ عادت تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ سدھرے نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے نازل کیا کہ وہ جبر وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم بستری وغیرہ کرتے تھے۔ تو دوستو حاصل کلام یہ کہ چاہے آپ حیض کے ایام میں یا حیض کے علاوہ والے ایام میں اپنی بیوی سے جبر میں جو ہے پچھلے مقام میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، اور اس کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر پائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔